السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون۔ رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، آج 15 دسمبر 2024 بروز اتوار ہے، اور میرے خیال میں کچھ ہی لمحے بعد یہ 16 دسمبر 2024 میں وقت بدلنے لگا ہے، بلکہ کل ملا کر 2 منٹ کے بعد۔ میرے دوستو، میں ارباب جلسہ سے ایک گزارش کروں گا کہ میں پہلی مرتبہ تھا، میں آپ کا نظام سمجھ نہیں سکا۔ میں آپ کو کتنے درد دل سے کہوں، جب بندہ رات کے 12 بجے گفتگو کرتا ہے تو جسم ٹوٹ جاتا ہے، انسان تھک جاتا ہے۔ آپ آئندہ اگر مجھے زحمت دیں تو مغرب کے بعد جلسہ شروع کریں، عشاء بالکل سب سے آخر میں پڑھیں۔ مجھے چاہے آپ 3 نہیں 5 گھنٹے گفتگو کے لیے دے دیں، میں بحمد اللہ تعالی بات کروں گا، کھل کے کروں گا، دلائل سے کروں گا، سمجھا پاؤں گا۔ لیکن جب تاریخ بھی بدل دی جائے، اس وقت بندے کے ہاتھ میں مائک ہو تو پھر بندہ کھل کے بات نہیں کر سکتا۔ پھر لوگوں کا سونا حق بھی بنتا ہے، لوگوں کا اونگنا حق بھی بنتا ہے۔ اس لیے بس میں خلاصے کے طور پہ چند باتیں پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ جزا خیر عطا فرمائے ہمارے بھائی محمد عمر صاحب کو، اللہ جل شانہ نے ان کو انتخاب فرمایا ہے۔ میں بھی ان کے لیے دعا گو ہوں، آپ بھی ان کے لیے دعا گو رہیں۔ اللہ پاک ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ان کی بیٹیاں ہیں، اللہ ان کو بیٹا عطا فرمائے، ولد صالح عطا فرمائے، بے عیبی اولاد عطا فرمائے، اور رب کریم ان کی صحت میں، عمل میں، عمر میں، ارادوں میں برکات اور ترقیات عطا فرمائے۔ ترتیب کے اعتبار سے تو آج ماشاءاللہ میں نے کوئی 4 مذاہب سے گفتگو کرنی تھی، لیکن وہ غالباً کوئی سرکاری معاملات کی وجہ سے معاملہ نہیں ہو پایا، جس میں ہمارے کئی پنڈت حضرات بھی اور اسی طرح کچھ پریسٹ بھی اور باقی ان حضرات کے ساتھ آج گفتگو ہوتی، دلائل کے ساتھ خوشی ہوتی، لیکن شاید کوئی سرکاری پرابلمز کی وجہ سے نہیں ہو پایا۔ انشاءاللہ تعالی میں پر امید ہوں اگلی دفعہ یا اس سے اگلی دفعہ ضرور ضرور انشاءاللہ تعالی دلائل کے ساتھ پرامن لہجے میں ہم یہ میدان سے جائیں گے۔ میرے دوستو، اب میں 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ اسلام جو ریلیجن ہے، یہ ریلیجن آف پیس ہے۔ اسلام امن کا مذہب ہے۔ لوگ امن کا مطلب بزدلی سمجھتے ہیں۔ امن کا مطلب بزدلی نہیں ہے، امن کا مطلب سکون ہے۔ سکون الگ چیز ہے، بزدل ہونا الگ چیز ہے۔ سکون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی چیز ہے نہیں، بلکہ سکون کا مطلب ہے وہ چیز بہت گہری ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کہہ رہا ہے دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ اب سمندر خالی تو نہیں ہے، خاموش کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں گہرائی موجود ہے، اس کے اندر ڈیپلی نظر موجود ہے۔ تو میرے دوستو، اسلام سکون کا مذہب ہے۔ اسلام میں دوسرے کو سلامتیاں ملتی ہیں۔ اسلام اس بات کا پاور اور باور کراتا ہے کہ جو سامنے والا ہے وہ میری طرف سے سلامتی میں ہے۔
इसलिए हदीस पाक में है अफ़शुस सलाम वतअमुत ताआम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। फरमाया लोगो तुम सलाम को आम करो और लोगों को खाना खिलाया करो, अल्लाह सलामती के साथ तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। इससे समझ आया इस्लाम सलामती का मजहब है। मैं एक बात समझाने के लिए कहता हूँ, ये जो इस्लाम के अंदर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू का लफ्ज है, इसका पहला मतलब यही है कि आप मुझसे सलामती में हैं, मैं आप पे कोई अटैक नहीं करूँगा, आपकी जान पे, आपके माल पे, आपकी इज्जत पे, आपके आबरू पे हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। ये लफ्ज अस्सलाम सलामती से निकला है, अमन से निकला है, सुकून से निकला है। ये अस्सलामु अलैकुम कहना भी ये सुकून और सलामती की तरफ इशारा है। मेरे दोस्तों, रब्बे करीम ने इस्लाम को ऐसा मजहब बना के दिया है जिसको खुद अल्लाह ने पसंद किया है। कायनात के खालिक रब हैं, रब्बे करीम ने कायनात को वजूद दिया है और अल्लाह ने कायनात को अदम से वजूद में लाए हैं। मैं समझाने के लिए एक जुमला कहने लगा हूं, मसलन आपके और हमने घड़ी पहनी हुई है, जो घड़ी का मूजद होगा, जो घड़ी का बनाने वाला होगा, वो इस घड़ी को आपको और मुझसे ज्यादा समझेगा कि वो इसका जानने बनाने वाला है। कायनात का बनाने वाला अल्लाह है और ये दुनिया के तमाम आसमानी मजहब मानते हैं, चाहे वो यहूदियत से ताल्लुक रखें, ईसाइयत से ताल्लुक रखें, साबियत से ताल्लुक रखें या इस्लाम से ताल्लुक रखें। जो आसमानी मजहब है वो अल्लाह को कायनात का खालिक मानता भी है, कायनात का खालिक जानता भी है। तो जब हमारा नजरिया है अल्लाह कायनात के खालिक हैं, तो फिर उस अल्लाह ने जिसे पसंद किया है वो मजहब इस्लाम है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम पे रब्बे करीम ने आयत उतारी, फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ए पाक पैगंबर, हमने आप पे दीन को मुकम्मल किया, हमने आप पे नेमत का इत्माम किया और हमने आपके लिए इस्लाम बतौर मजहब पसंद किया। जब अल्लाह पसंद करें और वो मजहब इस्लाम हो तो वो कितना अच्छा नहीं होगा। मेरे दोस्तों, आज इस्लाम का चेहरा लोग गलत पेश करते हैं और इस्लाम को दहशतगर्दी के साथ जोड़ते हैं, टेररिज्म के साथ जोड़ते हैं, तकलीफ के साथ जोड़ते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। मैं फेस ऑफ इस्लाम, इस्लाम के चेहरे पे बात करने लगा हूँ, जरा तवज्जो रखना। इस्लाम का वो चेहरा जो कोई गलत बंदा पेश करे वो चेहरा इस्लाम का नहीं है, बल्कि इस्लाम को इस्लाम के चेहरे में देख के समझा जाता है। हो सकता है बंदे में गलती हो सकता है शख्सियत में गलती हो सकता है वो फर्द रॉन्ग साइड पर ड्राइव कर रहा हो, लेकिन उससे इस्लाम गलत नहीं होता, उससे मजहब गलत नहीं होता। मैं समझाने के लिए कहने लगा हूँ, मुसलमानों में बहुत बड़ी शख्सियत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं। हजरत थानवी से किसी ने कहा, हजरत ये जो नमाजी मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं ये नमाजी कम है, जूते चोर ज्यादा है। नमाजी जूते चोर बन गए हैं क्योंकि आजकल इधर नमाज होती है पीछे जूतियां चोरी हो जाती हैं, तो नमाजी जूते चोर बन गए हैं। हजरत थानवी फरमाने लगे, कुरान करीम में है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशा, कि नमाज तो गुनाह से रोकती है, नमाज तो गलती से रोकती है, नमाज तो मिस्टेक और ब्लेंडर से रोकती है। नमाज गलत काम, बुराई का काम, गुनाह का काम, खता का काम नहीं करने देती। ये कैसे नमाजी हैं कि जो नमाजी भी हैं जूते चोर भी हैं, नमाजी भी हैं गुनाहगार भी हैं, नमाजी भी हैं और इसी तरह रूसियाकार भी हैं। ये नमाजी नहीं हो सकते। हाँ, एक बात है कि जो जूते चोर है उसने नमाजी का चेहरा धारा है, उसने नमाजी का लिबास पहना है, उसने नमाजी की शक्ल अपनाई है, उसने नमाजी का लिबास अपनाया है। फरमाया नमाजी जूते चोर नहीं है। हाँ, जूते चोर नमाजियों
कहानियों की शक्ल में आ चुके हैं। इससे समझ आया फर्द गलती करता है, मजहब गलती नहीं करता। फर्द से गुनाह होता है, मजहब से गुनाह नहीं होता। मैं समझाने के लिए एक जुमला कहने लगा हूँ, यही मिसाल इस्लाम की समझ जाएं। हो सकता है इस्लाम में वो बंदा गलत हो, वो चीज गलत कर रहा हो तो गलती उसकी है, उसकी मजहब की नहीं है। यूं समझें कि इसने अपनी गलती कर ली और लोगों ने इस्लाम पे फिट कर लिया, हालांकि इस्लाम सलामती का मजहब था, सुकून का मजहब था। अपने कई पेश कर सकता हूँ। इस्लाम में मुसलमान की तो इज्जत है, इस्लाम में गैर मुस्लिम का भी मकाम है, इस्लाम में गैर मुस्लिम का भी मर्तबा है। आप कहेंगे वो मर्तबा क्या है, वो मकाम क्या है? मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ, तवज्जो रखना। लोग समझते हैं जो मुसलमान नहीं है, इस्लाम कहते हैं उसकी गर्दन काट दे, हालांकि ये चेहरा इस्लाम का नहीं है। ये किसी खास मौके की बात को उठा के लोग आम मौकों पे लगा देते हैं। भाई यूं नहीं है। आप कहेंगे कैसे? कोई गैर मुस्लिम हो, वो आपके पास सफीर बन के आए, एम्बेसडर बन के आए, काफिर कौम का नुमाइंदा बन के आए, इस्लाम कहता है उसे अमन है, उसे इस्तिस्ना है, उसे मार नहीं सकते, उसे ज़दोकोप नहीं कर सकते, उस पर तशद्दुद नहीं कर सकते, इस्लाम उसको अमन देता है। इसी तरह जो कोई गैर मुस्लिम मुस्लिम मुआशरे में रहे, वो इस्लाम का दुश्मन ना हो, मुसलमान का दुश्मन ना हो, शरीयत पे हमला न करे, सिर्फ अपने मजहब पे अमल करे, अपना काम करे, इस्लामी मुआशरा उसे तहफ़्फ़ुज़ देता है, इस्लामी मुआशरा उसके साथ अमन का मामला रखता है। ऐसे ही अगर कोई काफिर, कोई गैर मुस्लिम इस्लाम वालों के पास एज अ गेस्ट आए, मेहमान बन के आए, तो इस्लाम उसे भी इज्जत देता है। आप कहेंगे कैसे? हदीस पाक में है, जनाब रिसालत मआब अलैहिस्सलाम, हमारे पाक नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ईसाई लोगों का वफद आया और वह वफद मस्जिद नबवी में आया। मस्जिद नबवी में पहुंचा तो उनकी इबादत का वक्त हुआ और उन्होंने अल्लाह के रसूल से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, हमने अपनी इबादत करनी है, हमारे मजहब में इबादत का ये वक्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वही इबादत के लिए कुछ नहीं फरमाया, इजाजत दे दी। उन लोगों ने वही इबादत की है। इस्लाम तो इतना पुरअमन मजहब है कि अगर वो मुसल्ला नहीं है, अगर वो गैर मुसल्ला है, वो अपनी इबादत भी कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम के ऊपर हमला आवर नहीं है। इस्लाम ने उन्हें भी अमन दिया है। और अगर मैं इससे एक कदम बढ़ के कहूँ, इसके मुकाबले में एक और बात भी देखिए मेरे दोस्तों, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम में बहुत बड़ी शख्सियत, मकाम, मर्तबा, दर्जा, हैसियत और वैल्यू रखने वाले फर्द हैं। हजरत उमर के लिए आता है कि जब ये बैतुल मुक़द्दस गए, जब ये फ़लस्तीन गए और फ़लस्तीन में पहुंचे, वहां के ईसाई हजरात ने हजरत उमर को बैतुल मुक़द्दस की चाबियां दे दी। वो कहने लगे इसीलिए बगैर जंग के चाबियां दे रहे कि जो हमारी किताबों में लिखा है वो निशानियां तुझ पे पूरी हैं। उन्होंने चाबियां दे दी, हजरत उनके साथ अच्छे रह रहे, वापस आने लगे तो उन्होंने हजरत उमर को अपने कलीसा में आने की दावत दी। हजरत उमर गए, उनकी बात सुनी और वहीं नमाज असर का वक्त हो गया। हजरत उमर ने नमाज पढ़नी थी, उन्होंने कहा आप जाए नमाज बिछाएं, आप यहाँ आकर नमाज पढ़ें, आपके ऊपर कोई एतराज नहीं है। हजरत उमर ने पहले तो सोचा कि जगह पाके मैं जाए नमाज बिछाऊं, नमाज पढ़ लूं, लेकिन फिर फौरन एक ख्याल आया, वहीं से हट गए। कहा जी मैं यहाँ नमाज नहीं पढ़ता। उन क्रिश्चियन के जो बड़े प्रीस्ट और पादरी थे उन्होंने कहा क्यों जी, आप हमसे जो है ना क्या कहते हैं नफरत की बात कर रहे? फरमाया यूं नहीं है, मैं आज अमीरुल मुमिनीन और मुसलमानों का खलीफा हूँ, मैंने यहाँ नमाज पढ़ ली, हो सकता है मेरे बाद में आने वाले लोग इस पे कब्जा करके मस्जिद बना लें कि जी मेरे खलीफा ने यहाँ नमाज पढ़ी थी, हमारे बादशाह ने यहाँ इबादत की थी, तुम्हारी इबादत गाहों की बुनियाद को तोड़ के वो यहाँ कुछ और बना लें। लिहाजा मैं नहीं चाहता कि मेरी रियाया में चाहे वो मुसलमान है चाहे वो गैर मुस्लिम है उसके साथ ज्यादती हो। ये दलाइल बताते हैं इस्लाम दहशत गर्दी का मजहब नहीं है, इस्लाम अमन का मजहब है, सुकून का मजहब है।
میرے دوستوں میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اسلام اس شخص کی قتل کی بات نہیں کرتا جب تک اسلام کے معاملات سے واقفیت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اس قتل کی بات کرتے ہیں تو وہ ایسی بات نہیں ہے، وہ بڑے خاص حالات کی بات ہے۔ لوگ اس کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک جملہ سمجھاتا ہوں، حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، کتاب الصلاۃ میں ہے، جلد اول میں ہے، باب دخول المشرک فی المسجد کے تحت روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کام ہوا تھا۔ امام بخاری لکھتے ہیں، قبیلہ بنی حنیفہ کے ایک شخص تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، وہ غیر مسلم تھا، لیکن اسلام کے بارے میں جانتا نہیں تھا، اسلام کے بارے میں معلومات نہیں تھی، اسلام کے بارے میں بیسک نالج اسے نہیں تھا۔ وہ شخص صحابہ کے ہاتھوں گرفتار ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ وہ شخص مسجد نبوی میں آیا تو مسجد نبوی کے ستون سے رسول اللہ نے فرمایا اسے یہاں بٹھا دو، یہ ستون کے ساتھ لازم کر دو، اور جیسے جنگی قیدیوں کو سخت باندھتے ہیں ویسے نہیں، بڑے آرام سے رکھو، یہ قوم کا سردار ہے، تاکہ یہ ہماری عبادت دیکھے، ہمارا معاملہ دیکھے، ہمارا مذہب دیکھے، ہمارا دین دیکھے، ہمارے طور دیکھے، اطوار و عادات و احکام دیکھے، ہمارے معاملات دیکھے، اور پھر اس کے بعد سوچے ایک مذہب میرا ہے، ایک مذہب مسلمان کا ہے، ایک عبادت ہماری ہے، ایک عبادت مسلمان کی ہے، ایک ریاضت ہماری ہے، ایک ریاضت مسلمان کی ہے، ایک اللہ کی پوجا ہم کرتے ہیں، ایک خدا کی پوجا یہ کرتے ہیں۔ یہ ڈیفرنٹ دیکھے، اگرچہ اوپینین کا ڈیفرنٹ ہوگا لیکن اس کے دل میں کچھ آئے گا، اسے کچھ سمجھ آئے گی، اسے یہاں ٹھہرا دیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے حکم پہ ٹھہرایا گیا۔ حضور ایک نماز پہ آئے، اس کے قریب سے گزرے، نام سمامہ بن اوصال ہے، اس کے قریب سے گزرے، اس کو یوں دیکھا تاکہ یہ حضور کو دیکھے اور نماز کو دیکھے، نماز ہو گئی، پھر دوسری نماز پہ آئے، پھر اسے یوں دیکھا، پھر تیسری نماز پہ آئے تو یوں دیکھا۔ وہ شخص سمجھ گیا کہ معاملہ یہاں کیا ہے، فرمایا ادھر تو کوئی اس طرح لڑائی فساد دنگا کی بات تو نہیں ہے۔ تو اس شخص نے اللہ کے رسول سے عرض کیا، ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم علی شاکرین، کہ اگر تم مجھے قتل کرو تو ٹھیک کرو گے کیونکہ میں تمہارا قاتل ہوں، لیکن اگر تم مجھے انعام دو گے یعنی معاف کرو گے تو پھر میں بدلہ بھی اچھا دیتا ہوں۔ تین مرتبہ اس نے کہا، حضور پاک علیہ السلام نے تیسری مرتبہ فرمایا اسے چھوڑ دو۔ صحابہ نے چھوڑ دیا، دشمن ہے، غیر مسلم ہے، دشمن کی قوم کا سردار، لیڈر، رئیس، قائد وڈیرہ ہے، لیکن اسے چھوڑ دیا گیا۔ وہ گئے اور انہوں نے جا کے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد آئے اور آ کر کہنے لگے مجھے اپنے نام کا کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر دو۔ اسلام نے یوں اخلاق پیش کیے ہیں میرے دوستو۔ اسلام سکون کا مذہب ہے، اسلام نرمی کا مذہب ہے، اسلام دلیل کا مذہب ہے، اسلام دلیل کی طاقت سے بات کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اسلام نے وہ دلائل دیے ہیں جن دلائل کو بڑے بڑے دیکھ کر بھی اس دلیل کے سامنے عاجز آ جاتے ہیں، وہ دلیل کے معاملے میں نہیں ہوتے۔ اسلام میں اتنا وسعت ظرفی ہے جتنی وسعت ظرفی اور کہیں نہیں ہے۔ میری ملاقات بعض اوقات ہوتی ہے انٹرنیٹ کے اوپر جوش کے لوگوں سے، جوش یہودی ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ تم لوگ یہودی ہو، ہم ایک بات مانتے ہیں تمہارا مذہب یہودیت والا، تمہاری کتاب تورات ہے، کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا ہم آپ کی کتاب کو اپنے وقت میں سچا مانتے ہیں، آپ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سچا مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد حضرت عمران کو سچا مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کی والدہ حضرت یوکابز کو سچا مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کی بیوی سیدہ صفورہ کو سچا مانتے ہیں، یہ ساری سچائی مانتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے مسلمانوں میں دیکھو موسیٰ نام موجود ہے، ہارون نام موجود ہے، صفورہ نام موجود ہے، یہ نام ہم مسلمانوں میں ہیں اس بنیاد پہ ہیں کہ ہم تمہارے انبیاء کی قدر کرتے ہیں، لیکن تمہارے ہاں تو نہیں ہے کہ تم ہمارے ناموں میں سے دیکھ لو۔ اسی طرح مجھے عیسائی دوست ملتے ہیں تو میں انہیں بھی کہتا ہوں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدردان ہیں، ان کی ذرہ برابر بھی توہین ایسے کفر سمجھتے ہیں جیسے حضور پاک علیہ السلام کی توہین کو ہم کفر سمجھتے ہیں۔ ہم انہیں عزت دیتے ہیں، مقام دیتے ہیں، مرتبہ دیتے ہیں، بلکہ ان کی عزت مقام مرتبے کو
अपना ईमान मानते हैं। हजरत ईसा की वालिदा मुकर्रमा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की इज्जत करते हैं और हजरत मरियम की इतनी इज्जत करते हैं कि आज हम अपनी बच्चियों का नाम मरियम रखते हैं, अपने बच्चों का नाम ईसा रखते हैं और हमारे बच्चों में ये नाम मौजूद है। इससे पता चला मुसलमान दिल से हजरत मरियम की इज्जत करता है, मुसलमान दिल से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत करता है, मुसलमान दिल से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों की इज्जत करता है। इसी तरह हम साबियों से मिलते हैं तो हम साबियों को कहते हैं तुम ज़बूर वाले हो, तुम्हारे पाक पैगंबर का नाम दाऊद है जिन्हें इंग्लिश में डेविड कहते हैं। हम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं, अल्लाह का सच्चा नुमाइंदा मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उन पे नाजिल होने वाली किताब तो ज़बूर को मानते हैं। इस हद तक मानते हैं कि मुसलमान अपने बच्चे का नाम दाऊद रखता है, मुसलमान अपने बच्चे में दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे वक्त के नबी हजरत सुलेमान का नाम, अपने बच्चे का नाम उस नाम पे रखता है और ज़बूर की इज्जत करता है। ज़बूर को अपने वक्त में सच्चा की सच्ची किताब मानता है, बल्कि रब का ऐलान है। कुरान करीम खोलें, कुरान के पहले सफ़े खोले, सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा खोलिए, पहला रकू खोलिए। रब करीम ने ऐलान किया है वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। मोहम्मद मुस्तफ़ा आप पे ईमान लाने वाले सहाबा से कह दें ये ईमान लाएंगे बिमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, जो आपसे पहले नाजिल हुआ है, यानी जहां कुरान पे ईमान है, जहां क़यामत पे ईमान है, तो रब ने आयत उतारी है वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, जो कुरान से पहले उतरा उसे भी मानो। तौरात पहले उतरी, मुसलमान मानता है। इंजील पहले उतरी, मुसलमान मानता है। ज़बूर पहले उतरी, मुसलमान मानता है। हम अल्लाह के कुरान को भी मानते हैं, बाकी किताबों को भी मानते हैं। इस हद तक मानते हैं कि जितने पिछले अंबिया की मुशरियतें हैं उनके यूं कदरदान है, उनके नाम अपने बच्चों के नाम, उनके वालिदा के नाम अपनी बच्चियों के नाम, उनकी माओं के नाम अपनी बच्चियों के नाम, उनकी औरतों के नाम अपनी औरतों के नाम पे हम रखते हैं। लेकिन दरिया दिली तो यूं होता कि मेरे सामने मुखालिफ चाहे वो किसी मजहब से होता वो भी हुजूर पाक की कदर करता, अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रखता, अपने बच्चे का नाम अबू बकर रखता, उमर रखता, उस्मान रखता, अली हैदर रखता, मुआविया बिन अबी सुफियान रखता, अपनी बच्चियों का नाम आयशा रखता, हफ्सा रखता, खदीजा रखता, फातिमा रखता। पर ऐसा नहीं है, मुसलमान दरिया दिल है, मुसलमान तंग नजर नहीं है। मुसलमान को रब्बे करीम ने वसअत दी है, मुसलमान को अल्लाह ने गहराई की नजर दी है, मुसलमान को अल्लाह ने यह मर्तबा दिया है कि इसका दिल भी बड़ा है, इसका हौसला भी बड़ा। मुसलमान का ये मर्तबा, मुसलमान का ये दर्जा, मुसलमान की ये हैसियत, मुसलमान की ये वैल्यू है। मेरे दोस्तों में एक जुमला मजीद आपकी खिदमत में कहने लगा हो। मुसलमान तो इतना इज्जतदार है कि अपनी किताब के सच्चे होने के दलाइल में एक सच्ची दलील पिछली किताबों की देता है। आप कहेंगे कैसे? मेरे दोस्तों, कुरान करीम में रिसालत मुहम्मदिया का मुकदमा मौजूद है, जमात मुहम्मदिया की सिफात मौजूद है। कुरान करीम में है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माअहू, जो हुजूर के साथ हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, ये दुश्मन के लिए सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहम दिल हैं। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, कभी रुकू करते कभी सजदा करते इन्हें देखेंगे। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये अल्लाह की रज़ामंदी और उसकी तलाश में जुड़े हुए हैं। क्यों? ये कौन है? तवज्जो, ज़ालिका मसलहुम फित तौराती व मसलहुम फिल इंजील। अल्लाह पाक ने बताया ये सहाबा की जमात मोहम्मद मुस्तफ़ा, इनका जिक्र तौरात में भी है, इनका जिक्र इंजील में भी है। तौरात हजरत मूसा पे उतरी है, इंजील हजरत ईसा पे उतरी है। इससे पता चला मुसलमान अपनी किताब को जो इज्जत देते हैं, पिछली किताबों को भी इज्जत देते हैं, पिछली किताब को भी मर्तबा देते हैं, पिछली किताब को भी दर्जा देते हैं, पिछली किताब को भी हैसियत देते हैं, पिछली किताब की भी वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं। इससे समझ आया मुसलमान का ये मकाम है, मुसलमान का ये मर्तबा है, मुसलमान का ये दर्जा है कि वो जैसे इज्जत देता है उसे भी इज्जत दी जाए।
آج میں حیران ہوں، اگر میں یوں باوردی اپنے سر پہ پگڑی رکھ کے، اپنے چہرے پہ داڑھی رکھ کے، اپنی ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھ کے اگر یورپ کی کسی ایئرپورٹ پہ اترتا ہوں، مجھے اچھوت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ میں یو ایس کی ایئرپورٹ پہ اترتا ہوں، مجھے عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کنٹری میں انٹری کرتا ہوں جہاں مسلمان میں نارٹیز میں داخل ہے، مسلمان اقلیتوں میں ہے، غیر مسلم اکثریت میں ہے، وہاں مسلمان کو تنگ نظر کہا جاتا ہے۔ بھائیو، تنگ نظر تو وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو برداشت نہ کرے، تنگ نظر تو وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے موقف کو نہ سنے، تنگ نظر تو وہ ہوتا ہے جو مخالف کی بات کو جھوٹ کہہ دے۔ بھائی، ہم تو اپنے سے پہلے تمام انبیاء کو مانتے، تمام اولیاء کو مانتے، تمام اتقیاء کو مانتے، تمام کتب کو مانتے، تمامی وحی کو مانتے، تمام افراد و اشخاص کو مانتے ہیں۔ جب ہم سب کو مانتے ہیں تو مسلمان تنگ نظر کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان کو تنگ نظری کا دعویٰ مسلمان کو تنگ نظری کا تانا دیا جاتا ہے۔ بھائی، مسلمان تو تنگ نظر نہیں ہے۔ جب میں آپ کو مانتا ہوں، آپ کے نبی کو مانتا ہوں، نبی پہ اترنے والی کتاب کو مانتا ہوں، ان کے والدین کو مانتا ہوں، تو مجھے بھی ویسی عزت دی جائے۔ پر مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کا مقدمہ نہیں لڑا جاتا، مسلمان پہ الزام ہے، مسلمان پہ جو ہے نا تہمت ہے، مسلمان پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، الٹا اس کے اوپر باتوں کو تھوپ دینا ہے۔ نہیں بابا، اسلام بطور امن، اسلام بطور مذہب، اسلام بطور ریلیجن آپ کے اور میرے لیے ہے۔ میرے دوستوں، میں باقی باتیں تو چھوڑو، میں ایک جملہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھنا، اگر اسلام غیر مسلم کو اپنی ریاست میں جگہ دیتا ہے تو جو اس سے جزیہ وصول کر کے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ آؤ میں تمہیں تاریخ کی اور آگ کی سیر کرانے لگا ہوں۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا دور خلافت عادلہ ہے، ملک شام کی حکمرانی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ حضرت معاویہ کے ماتحت علاقوں میں کچھ بستی عیسائیوں کی بھی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن پر مسلمانوں کی حکمرانی تھی، اور ایک رات پتہ چلا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو فتح کرتے ہوئے وہ ایسی جگہ پہ جا کے پہنچ گئے جس جگہ دشمن پہ اچانک حملہ کرنا تھا۔ حضرت معاویہ نے علاقوں کو وصول کیا، وہاں کی قوم کو امن دیا، وہاں کے لوگوں کو سکون دیا، اگرچہ غیر مسلم تھے، ان کی حفاظت کی۔ پیچھے ایک صحابی کو پتہ چلا کہ حضرت معاویہ نے معاہدہ ختم ہونے سے پہلے کافر پہ چڑھائی کرنے کے لیے فوجیں ان کے سرحد پہ اتار دی ہیں۔ وہ صحابی پیغمبر کی حدیث لے کر آئے، حضرت معاویہ کے پیچھے پہنچے، گھوڑے کو دوڑایا، اسپیڈ میں آئے، ایک دو دن تو لگے، لیکن حضرت معاویہ تک پہنچے اور آ کر کہنے لگے، وفاء لا غدر، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کسی قوم سے تمہارا معاہدہ ہو، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، اس معاہدے کو بھی پورا کرنا ہے، غداری نہیں کرنی۔ آپ نے ابھی معاہدے کی مدت ایک دو دن رہتی ہے، اپنی فوجوں کو ان کی سرحد پہ لا کھڑا کیا تاکہ معاہدے کی مدت ختم ہو، آپ ان پہ ٹوٹ پڑیں گے، یوں نہ کریں، انہیں تھوڑا موقع دیں، انہیں تھوڑا سمجھائیں۔ حضرت معاویہ نے بتایا، یہ جو بات پڑھ رہے ہو یہ فرمان کس کا ہے؟ کہا معاویہ یہ اس نبی کا فرمان ہے جس کا صحابی تو بھی ہے، جس کا صحابی میں بھی ہوں۔ اسی پاک پیغمبر نے غیر مسلم قوم کو اتنا حق دیا ہے، اتنے رائٹس دیے ہیں، اتنی گنجائش دی ہے، اتنی اسپیس دی ہے، اتنی نرمی دی ہے کہ فرمایا معاہدہ ختم ہوگا تو وفا پورا کیا جائے گا، غدر غداری کر کے ان کے اوپر چڑھائی کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے نہیں چڑھا جائے گا۔ حضرت معاویہ نے حدیث سننی تھی، تمام فوجوں کو کوچ کا حکم دیا، واپسی کا حکم دیا، ویڈرالنگ پوزیشن پہ تمام فوجیں پہلی والی پوزیشن پہ آنے لگی تو اس علاقے میں کافروں کی بستی کو چھوڑا تو کفار آئے، روتے آئے، کہا ہم نے اپنی قوم میں اتنا امن نہیں دیکھا جتنا
معاویہ تیری خلافت عادلہ میں دیکھا ہے اتنا سکون نہیں دیکھا جتنا تیرے ہاں دیکھا ہے، اتنا معاملہ نہیں دیکھا اچھائی کا جتنا تیری حکومت میں دیکھا ہے۔ خدا کے لیے اس جگہ کو نہ چھوڑو، یہ تاریخ کی وہ مثال ہے جس کی مثال لانے سے زمانہ عاجز ہے، علاقے عاجز ہیں، حکومتیں عاجز ہیں، خلافتیں عاجز ہیں۔ اس جیسی مثال نہیں لا سکتے جو حضرت معاویہ نے کیا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے بھی امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں لکھا ہے کہ ایک کافروں کا علاقہ تھا، حضرت معاویہ کا دور خلافت عادلہ تھا، حضرت معاویہ سے ان غیر مسلموں نے معاہدہ کیا تھا کہ جی ہم 1 سال کا جزیہ دیں گے، تم 1 سال ہماری حفاظت کرو گے۔ حضرت معاویہ نے ان کی حفاظت کی تھی، ہر سال وہ جزیہ دیتے تھے، حضرت معاویہ حفاظت کرتے، ان کی بھی، ان کی عزت کی بھی، ناموس کی بھی، آبرو کی بھی، ان کی خواتین کی بھی، ان کی بچیوں اور بچوں کے بھی، ان کے اموال کی حفاظت کرتے۔ لیکن ہوا یہ 6 مہینے میں وہ علاقہ چھوڑنا پڑا، ابھی ان کے جزیہ کی مدت جو دی ہوئی تھے پیسے ان کی مدت رہتی تھی، حضرت معاویہ کو علاقہ چھوڑنا پڑا۔ حضرت معاویہ نے صاحب دیوان کو حکم کیا رجسٹر لاؤ، کتابیں لاؤ، وہ دیوان لاؤ جس میں ان لوگوں کے نام لکھے ہیں، اس نے اتنے درہم دیے تھے، اس نے اتنے دینار دیے تھے، اس نے اتنے حلے دیے تھے، اتنے لباس دیے تھے، اس نے اتنا غلہ دیا تھا، اس کے بدلے میں ان غیر مسلموں کی بستی کی مسلمان حکومت حفاظت کرتی تھی، وہ لاؤ، وہ لایا گیا۔ 6 مہینے کی حفاظت کی تھی، آدھے پیسے باقی تھے۔ حضرت معاویہ نے ایک ایک کے گھر جا کر پیسے لوٹائے، ایک ایک غیر مسلم کے دروازے پہ جا کے ان کے حقوق ان کو دیے، ان کا مال واپس کیا کہ یہ 1 سال معاہدہ کیا تھا، ہم اس کو پورا نہیں کر سک رہے، جتنا کیا سو کیا، جو رہ گیا اپنے پیسے، اپنا مال، اپنے غلے، اپنے حلے، اپنے درہم و دنانیر واپس لے لو۔ غیر مسلم قوم رو پڑی، ان کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے کہ اے معاویہ بن ابی سفیان، تو اتنا شفیق ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنے نبی کی شریعت کو ماننے والا ہے کہ ہم غیر مسلم تھے، تیرے مذہب پہ نہیں تھے، تیرے دین پہ نہیں تھے، تیرے ایمان کو نہیں مانتے تھے، لیکن تو نے ہمارے ساتھ بھی وفا کی ہے۔ مسلمانوں، اسلام وفا کا مذہب ہے، اسلام سکون کا مذہب ہے، اسلام سلامتی کا مذہب ہے۔ نعرہ تکبیر، اسلام، شان امیر معاویہ، جمعیت علماء اسلام، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، حضرت مولانا مفتی عبد الواحد قریشی صاحب۔ جزاک اللہ۔ معاویہ 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 زندہ آباد۔ میرے دوستو، یہ اسلام کی وہ روشن واقعات ہیں جو اسلام اپنے اندر ان تمام ترتیبوں کو رکھتا ہے، لیکن یہ چہرہ بھی تو بتایا جائے، یہ مذہب کی بنیاد بھی تو بتائی اور سمجھائی اور سنائی جائے۔ میں بعض اوقات اپنے غیر مسلم ساتھیوں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں دوستو، مسلمان موجود ہے، یہ فوت ہو گیا، اس سے اس کی نیکی کا حساب بھی ہوگا، گناہ کا معاملہ بھی ہوگا، لیکن کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کے اسلام میں آ جائے اور زندگی تو ویسے ہی کوئی نہیں پتا، اگر دنیا سے رخصت ہو جائے وہ تو سارے کے سارے غلطیاں 100 سال کا کافر کلمہ پڑھ لے، رب اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، فرعون کتنا بڑا کافر تھا یا نہیں تھا؟ بہت بڑا ظلم تھا، اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کیا تھا، انا ربکم الاعلی کا ایک اس نے غلط دعویٰ کیا تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دعوت کے لیے گئے تو رب نے کیا فرمایا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ آگے پڑھیے، لَعَلَّهُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اے موسیٰ اور ہارون، پیار سے دعوت دے، ہو سکتا ہے فرعون مان جائے تو رب بخش دے۔ آپ مجھے بتائیں، اللہ تعالی جل شانہ کی کرم نوازی کو دیکھیں، خداوندی رحمت کے دامن کو دیکھیں، اللہ کی اس رحمت کے دامن کی وسعت کو دیکھیں۔ فرمایا فرعون کے لیے معافی کی اسپیس رکھ دی، فرمایا تذکر او یخشا، ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑے اور ڈر جائے تو اس کے لیے بھی ہے۔
آپ مجھے بتائیں جب رب اپنے مخالف کے لیے یہ نرمی رکھ سکتے ہیں تو اپنے ماننے والے کے لیے کیا نہیں ہوگا؟ اپنے ماننے والے کے لیے کیا نہیں ہوگا؟ اوہ اللہ جل شانہ وہ ستار ہیں. آپ کو پتہ ہے دنیا میں لوگ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں, ویل ڈن مین, واہ ویری ویری نائس پرسنالٹی, کہتے ہیں نا یہ بندہ بہت اچھا ہے. یہ بندے کی تعریف نہیں ہو رہی, پتہ ہے کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ کی صفت ستاری کی تعریف ہو رہی ہے. اللہ کی ایک صفت ہے ستار ہونا. ستار کہتے ہیں پردہ ڈالنا. اگر کسی کے عیب دوسرے پہ ظاہر ہو جائے وہ خاک اس کی عزت کرے گا؟ عزت جو اس کی ہوتی ہے وہ اس کی نہیں ہو رہی, وہ اللہ کی صفت ستاری کی ہو رہی ہے کہ رب نے اس کے گناہوں کو چھپا دیا ہے. یہ تو معاملہ ایسا ہے میرے دوستو, وہ رب کا رحمت دامن کتنا وسیع ہے. اس کے یہاں آنے میں کون سا مسئلہ ہے؟ اس کے یہاں اللہ کی ستاری کی صفت. کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا نماز استسقاء پڑھو, اللہ سے بارش کی دعا مانگو, بارش ملے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70,000 قوم نماز استسقاء کے لیے جنگل میں نکلی کہ جی 2 رکعت نماز پڑھیں, اللہ آسمان سے بارش دے ورنہ تو قحط پڑ گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کی, رب نے فرمایا موسیٰ تمہاری قوم میں ایک گناہگار خطا کار ٹھہرا ہے, اتنا بڑا گناہگار ہے, اس ایک کے گناہوں کی وجہ سے پوری قوم بارش سے محروم ہے, اسے کو نکل جائے یہاں سے. قوم میں اتنا بڑا گناہگار شخص موجود ہے جس سے اللہ کی رحمت انتہائی دکھی ہے, وہ ادھر سے ہٹے گا تو ہمارے اوپر رحمتیں, برکتیں, شفقتیں خدا کی آئیں گی. اب سب نے یوں دیکھنا شروع کر دیا کون ہے کون ہے. تو جو گناہگار تھا دل میں وہ بھی تو منصف تھا, اسے پتا تھا نا, اس نے دل ہی میں خدا سے کہا اللہ معافی دے دے, اللہ معافی دے دے, پرومس, وعدہ, عہد, میثاق, پیمان, آئندہ ایسے نہیں کروں گا. ہو گئی. فرماتے ابھی وہیں ٹھہرے ہیں, ابھی نکلا قوم سے کوئی نہیں ہے کہ بارش آ گئی. قوم نے پوچھا ہے موسیٰ علیہ السلام کیا ہوا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے پوچھا, فرمایا اس نے ہمارے ساتھ یاری لگا لی ہے. کہا جی اسی گناہگار نے یاری لگا لی. کہا اللہ اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے یہ قوم ترستی ہے, بتا دے وہ کون ہے. فرمایا موسیٰ جب میرا دشمن تھا میں نے پھر بھی اس پہ ستاری کی چادر رکھی, اب تو میرا یار بن گیا ہے. میرے دوستو رب کی رحمت کے دامن میں کیا مسئلہ ہے؟ اللہ جل شانہ کی دامن رحمت سے بندہ ایک دفعہ وابستہ ہو جائے, خدا کی قسم دنیا بھی بہتر ہو جائے گی, آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جو ابو جہل جیسے کافر کی بات مان کے اپنی 2 بچیوں کو زندہ زمین میں درگور کر چکا تھا, اور اس نے آ کر اللہ کے رسول کی خدمت میں کہا تھا یا رسول اللہ میں نے بہت گناہ کیا ہے, میں معافی مانگنے آیا ہوں, کلمہ پڑھنے آیا ہوں, میرا گناہ معاف ہوگا؟ فرمایا جی ہوگا. ابھی اس نے اپنا گناہ نہیں بتایا تھا کہ جی میں بچی زمین میں دفن کر کے آیا ہوں کیونکہ غیر مسلموں کا مکہ میں طریقہ یہی تھا. کہا جی میں نے بہت گناہ کیا. کہا کتنا کیا؟ پہاڑوں جتنا. کہا جی پہاڑوں سے بڑا, زمین و آسمان سے بڑا. کہا جی کیا ہوا؟ پھر اس نے واقعہ سنایا کہ ہوا یہ کہ میری ایک بیٹی تھی, وہ پیدا ہوئی, میں سفر پہ تھا, میں نے بیوی کو کہا تھا اسے مار دینا, پر میری بیوی نے اسے چھپا کے نانی کے گھر پالا, اور وہ بڑی ہو گئی, وہ اتنی ہو گئی کہ وہ گھر میں چلنے پھرنے لگی. ایک دن میں نے پوچھا کون ہے, تو ابھی تک مجھے نہیں بتایا گیا تھا. مجھے پھر بتایا گیا یہ آپ کی بیٹی ہے. یہ اس وقت بتایا گیا جب بیٹی مجھ سے مانوس ہو چکی ہے, میرے ساتھ اس کا پیار ہو چکا ہے, وہ میرے سینے پہ چڑھ کے بیٹھتی ہے, مجھ سے کھیلتی ہے ابو ابو کہہ کر, اور میرا اس سے بہت پیار ہے. میں بھی یہ بات چھپا گیا تاکہ ابو جہل کی پولیس تک نہ پہنچے اور اس تک یہ بات نہ جائے کہ اس کے گھر میں بیٹی ہے, وہ کہیں گے زندہ دفن کر دے. تو میں چھپاتا رہا, لیکن ایک دن ظاہر ہو گیا. تو ابو جہل آیا میرے گھر پہ, اپنے کارندے لے کے آیا کہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر یا ہماری ملت سے نکل جا. یا رسول اللہ اس کے ڈر کے مارے میں اس معاملے میں اندھا ہو گیا, میں نے حق کو دیکھنا چھوڑ دیا. میں نے اس بچی کو اٹھایا, اس کی ماں کو کہا اسے تیاری کرو, اسے لے کے جاتا ہوں. تو لے کے جانے کے لیے میں نے اس بچی کی تیاری کرائی, وہ نہائی دھوئی, اس نے اپنے خوبصورت سے بال بنائے, چھوٹی معصوم سی کلی نے خوبصورت کپڑے پہنے, اور مجھ سے پوچھا کہاں چلیں گے؟ میں نے کہا تیری نانی اماں کے گھر چلیں گے. تو وہ میرے ساتھ چلی اور ہم گئے. تو اس وقت میں نے پہاڑ کا راستہ اختیار کیا, کدال میں نے اٹھائی تھی, تو بچی مجھ سے پوچھ کے کہتی ہے ابا یہ تو نانی اماں کے گھر کا راستہ نہیں ہے, ابو آپ نے کدال اٹھائی ہوئی ہے. یا رسول اللہ میرے دل میں ابو جہل کی
وہ روب دبدبا اس کے کفر کا موجود تھا. میں اس معاملے میں نہیں سوچتا رہا, آخر میں اسے لے گیا, میں نے گڑھا کھودا, بچی اپنی جھولی سے مٹی اٹھا کے میرے ساتھ تعاون کرتی رہی. اس معصوم کلی کو نہیں پتا کہ اس کے لیے گڑھا کھود رہا ہے. گڑھا کھود گیا تو اسے میں نے اٹھا کر اندر پھینکا اور اس کے سینے پہ پتھر رکھا. وہ رونے لگی, ابو میں تیرے گھر نہیں رہوں گی, مجھے کیوں مار رہا ہے, میرا گناہ کیا ہے, میری خطا کیا ہے, میری غلطی کیا ہے, ابا میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے ہو, میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا, ابا میری ماں روئے گی, تو مجھے نانی اماں کے گھر لے کے آ رہا تھا. ابا جی کیا ہو گیا؟ کہا جی میں نے آنکھیں بند کی, اس کے اوپر پتھر مارا, اسے مار کے وہیں زندہ دفن کر دیا, وہ مر گئی وہاں سے, اس کی آواز کو میں نے زمین کی پاداش میں دفن کر دیا. میرے سر پہ ابو جہل کا روب طاری تھا, لیکن وہ وقت اور یہ وقت میں رات کو سوتا ہوں مجھے نیند نہیں آتی, میں بستر پہ لیٹتا ہوں مجھے سکون کی نیند نہیں آتی. اب میں آپ کے پاس آیا ہوں, بتائیں میں رب سے معافی مانگوں, میرے لیے معافی ہے؟ کہ میں نے سمجھانے کے لیے بات کی ہے. اس طرح کے حالات تھے. لیکن غیر مسلم ہے نا, وہ کلمہ پڑھنے آیا ہے تو رسالت مآب کی آنکھیں ڈگمگا رہی ہیں, آنکھیں پانی بہا رہی ہیں. آخر سر اٹھایا اور فرمایا, واقعی تو آسمان و زمین اور پہاڑ اور دریا سمندر سے بڑا جرم کر کے بیٹھا ہے, لیکن رب کی رحمت اس جرم سے بھی بڑی ہے, اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے. تو آج بھی شرک سے توبہ کر کے کلمہ پڑھ لے, اللہ یہ تیرے سارے گناہ معاف کے, رب کی رحمت کی دامن تجھے اپنے ساتھ لگا لے گا. میرے دوستو, رب کی رحمت کے ہاں تو معافی ہے, کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اپنا اسلام, اپنا مذہب, اپنا دین اس دلیل پر پیش کرے جس دلیل پر بطور دعوت ہو, آگے سمجھانا ہو, اور اس کا اصلی چہرہ پیش کرے, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ بندہ اس معاملے پہ بات نہ کر سکے. اللہ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے, دین حنیف پر, دین اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے یہ لہجہ آپ کے سامنے صرف سمجھانے کے لیے اختیار کیا ہے, اگر بر وقت آپ اور ہم بیٹھے ہوتے تو شاید میں اس سے تفصیل پہ بات کرتا. فی الحال میں اسی بات پہ اکتفا کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ جو سوال آیا نا